نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، کافی دوستوں نے یہ سوال پیش کیا اور بارہا مجھے کہا گیا کہ آپ نکاح کے متعلق کوئی ویڈیو جو ہے وہ بنائیں اور شفقت فرمائیں، جو نکاح کے فضائل ہیں تو وہ بیان فرمائیں۔ تو انشاءاللہ العزیز آج ہم نکاح کے متعلق چند باتیں ارشاد فرمائیں گے جو قرآن و احادیث سے ثابت ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کلام مجید فرقان حمید میں فرمایا فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً۔ اللہ نے فرمایا نکاح کرو دو دو، تین تین، چار چار، ایسی عورتیں جو تمہیں خوش آئیں، اور اگر یہ ڈر ہو، یہ خوف ہو کہ ان کے درمیان عدل قائم نہ کر سکو گے تو پھر ارشاد فرمائے فواحدہ، تو پھر ایک سے ہی نکاح کرو۔ یہ ارشاد واضح ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا ہے فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم، جو تمہیں خوش آئیں۔ اور آج کے معاشرہ میں دیکھا جاتا ہے، وہ کہا یہ جاتا ہے جی بس لڑکے کا اچھا کاروبار ہو، یا عورت جو ہے وہ کسی نوکری پر ہو، یعنی وہ کوئی خاص جو اہمیت ہے جس وجہ سے ہونی چاہیے وہ نہیں دی جاتی، فقط کاروبار کی طرف نظر ہوتی ہے، یا لڑکے کے جو ہے برادری کی طرف فقط نظر ہوتی ہے۔ جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث طیبہ ہے، نبی کریم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عورت سے 4 وجہوں سے نکاح کیا جاتا ہے، 4 وجہ میں سے کوئی ایک وجہ ضرور ہوگی۔ فرمایا کہ عورت کے حسن کی وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے، یا اس کے مال کی وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے، یا اس کے نسب یعنی کہ اس کی برادری وغیرہ کے اعتبار سے نکاح کیا جاتا ہے، یا اس کے دین کی وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے۔ یہاں پر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو تم دین والی کو پسند کرو، تم دین والی عورت کو پسند کرو، اور یہاں پر یہ حکم ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، جو تمہیں خوش آئیں۔ اور یہاں پر جب عورت دین والی ہوگی اور دین کو سمجھنے والی ہوگی، یقیناً اولاد کی تربیت بھی اچھی ہوگی۔ تو اس لیے نکاح اس وجہ سے، اور یہ بھی یاد رہے کہ نکاح سنت انبیاء ہے، تمام نبیوں کی سنت ہے نکاح، اور یہ حدیث پاک واضح ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا تزوج العبد فقد استکمل نصف الدین، کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا جب کسی شخص نے نکاح کیا، جب کسی بندے نے نکاح کر لیا تو اپنا آدھا دین مکمل کر لیا۔ اور پھر فرمایا فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي النِّصْفِ الْبَاقِي، اور آدھے کے بارے میں اللہ سے ڈرے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص نکاح کرتا ہے تو شیطان چیختا ہے اور کہتا ہے ہائے افسوس، ابن آدم نے مجھ سے اپنا 2/3 دین بچا لیا، اپنا 2/3 دین محفوظ کر لیا۔ کہ شیطان واویلا کرتا ہے کہ ابن آدم نے اپنا دین بچا لیا، کس لیے کہ اس نے نکاح کیا ہے۔ اب نکاح کر لیا ہے تو وہ شہوانی خیالات، شہوانی جو وسوسے ہیں ان سے بچ جائے گا، تو اس لیے شیطان واویلا کرتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث طیبہ ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نوجوانوں کو فرمایا، آقا نے فرمایا یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، آقا نے فرمایا اے نوجوانوں کے گروہ، اگر تم سے ہو سکے جو طاقت رکھتا ہے نکاح کی تو وہ نکاح کرے۔ کیوں؟ فرمایا فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ، آقا نے فرمایا کیونکہ وہ نگاہ کو نیچے کرنے والا ہے۔ اور فرمایا وَأَحْسَنُ
للفرج، اور فرمایا وہ شرمگاہ کا محافظ ہے، یعنی نکاح سے شرمگاہ کی حفاظت ہوتی ہے۔ اور فرمایا وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاء۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور جو یہ طاقت نہیں رکھتا، جو نکاح کی طاقت نہیں رکھتا، تو آقا نے فرمایا وہ روزے رکھے کہ وہ جو ہے اس کی حفاظت کریں گے۔ روزے بھی حفاظت کرتے ہیں کیونکہ اس سے شہوت کم ہوتی ہے اور انسان جو ہے وہ برائی سے بچ جاتا ہے۔ تو لہٰذا دین میں نکاح کرنا یہ ایک اہم حکم ہے اور رب تعالیٰ کا بھی حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جیسا کہ کلام مجید میں فرمایا ہے، اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ نے جو حکم دیا ہے نکاح کا تو اس کی اطاعت کرو، اس کی اطاعت کرو۔ اس نے جو وعدہ کیا ہے غنی کرنے کا تو وہ اپنا وعدہ پورا کرے گا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وہ اگر فقیر ہوں تو اللہ اپنے فضل سے ان کو غنی کر دے گا۔ جو نکاح کریں گے اگر وہ فقیر ہوں، اللہ اپنے فضل سے ان کو غنی کر دے گا، تو اللہ اپنا وعدہ پورا فرمائے گا۔ اس لیے نکاح کرنا چاہیے، یہ انبیاء کی سنت ہے۔ پرانے وقتوں کی بات ہے کہ ایک نبی علیہ السلام کے پاس ایک جو نوجوان عابد کا ذکر ہوا اور بتایا گیا کہ وہ جو ہے نکاح نہیں اس نے کیا، تو آپ نے فرمایا کہ وہ نوجوان تو بہت اچھا ہے اور وہ نوجوان جو ہے بہت خوش بخت ہے، اور وہ بہت اعلیٰ ہوتا اگر وہ نکاح کر لیتا، ایک سنت کا تارک نہ ہوتا۔ فرمایا وہ شخص بہت اچھا ہوتا اگر وہ ایک سنت کا تارک نہ ہوتا۔ اب اس نوجوان کے پاس اس نبی کی بات پہنچ گئی، تو جب اس نوجوان نے یہ بات سنی تو وہ بڑا حیران ہوا کہ میری عبادت میں کمی نہیں اور میرے جو ذوق میں کمی نہیں، میں جس درجے سے عبادت کرتا ہوں، اللہ کی اطاعت کرتا ہوں، اللہ کے فرامین کی پابندی کرتا ہوں، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں کسی سنت کا تارک ہوں۔ وہ اس نبی کے پاس پہنچا اور وہ عابد پہنچ کر عرض کرتا ہے کہ حضرت یا نبی اللہ، آپ نے جو فرمایا ہے کہ سنت کا تارک، میں کچھ سمجھا نہیں، وہ کون سی سنت ہے جس کا میں تارک ہوں؟ آپ نے فرمایا کہ نکاح، یہ نبیوں کی سنت ہے۔ اور عرض کرتا ہے کہ یا نبی اللہ، میں نکاح کا منکر نہیں ہوں یا ناجائز نہیں سمجھتا، بلکہ میں فقیر ہوں، میرے پاس مال و دولت نہیں ہے جس کی وجہ سے میں نکاح نہیں کرتا۔ تو اس وقت کے نبی نے اپنی شہزادی، اپنی بیٹی کا نکاح اس نوجوان سے کر دیا جو اللہ سے ڈرتا تھا، اللہ کی عبادت کرتا تھا۔ تو اب اس نوجوان نے نکاح کر لیا۔ تو حضرت نکاح کی اہمیت دیکھیں تو دین اور شریعت یہ واضح کر دیتا ہے کہ نکاح کی کتنی اہمیت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اسی لیے حکم دیا ہے، اور انبیاء کرام علیہ السلام نے اسی لیے نکاح کیا ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے اور نوع انسانی کی جو یہ بڑھنے کا سبب ہے۔ اگر بالفرض یہ نکاح کو ترک کر دیا جائے، اگر یہ کہا جائے کہ نکاح کرنا ضروری نہیں ہے، تو پھر نوع انسانیت کا یہ جو بڑھنا ہے، یہ بڑھنے والا سلسلہ بھی منقطع ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے نکاح میں بڑی برکتیں رکھی ہیں، اس لیے نکاح کرنا یہ سنت انبیاء ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اراد ان یلقى اللہ طاہرا مطہرا فلیتزوج الحرائر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ تعالیٰ کو پاک صاف ملنا چاہتا ہے، حضرت کیا لفظ چناؤ کیا آقا نے، کل فرمایا جو اللہ کو پاک صاف ملنا چاہتا ہے، فرمایا وہ آزاد عورتوں سے نکاح کرے۔ کتنا حسن ہے آقا علیہ السلام کے ان الفاظ میں۔ اس لیے میرے دوستو، صاحبو، نکاح کی بڑی اہمیت ہے۔ اس کے علاوہ بہت زیادہ احادیث طیبہ ہیں، کتب احادیث میں بڑی روایات موجود ہیں، اور صحاح ستہ بھی اس بات کی گواہی دیتا ہے۔ لہٰذا ہمیں نکاح کے طرف جو ہے متوجہ ہونا چاہیے۔ اور آج ایک عجیب دورہ ہے کہ کہا یہ جاتا ہے کہ جناب ابھی جو ہے لڑکا کاروبار کی
جو ہے طرف راغب ہے اور وہ تلاش میں ہے، حالانکہ سال ہا سال گزر جاتے ہیں۔ بعض کہا جاتا ہے کہ جناب ابھی بچہ تعلیم حاصل کر رہا ہے جبکہ عمر 25-26 سال ہو جاتی ہے، بالغ ہونے کے باوجود کتنا عرصہ اس کو جو ہے صبر کرنا پڑتا ہے۔ یہ والدین پر حق بنتا ہے کہ والدین اپنے بچے کی طرف نظر کریں، دیکھیں اپنی اولاد کو کہ بھائی اس کی عمر اس درجے کی ہے، آیا کہ اس کو نکاح کی ضرورت کتنی ہے۔ اور اسی طرح اپنی بیٹیوں کی طرف والدین کا حق بنتا ہے کہ توجہ کریں اور ان کو پاک صاف کر دیں، پاک صاف کر دیں تاکہ نکاح کے ذریعے تاکہ اپنے سر پر بوجھ نہ رہے، اللہ کی بارگاہ میں صاف ستھرے پیش ہوں اولاد بھی اور والدین بھی۔ اس لیے نکاح کی طرف توجہ کرنا یہ ایک ضروری امر ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مجھ سے پیار کرتا ہے وہ میری سنت پر عمل کرے، اور فرمایا میری سنت سے نکاح ہے، نکاح میری سنت سے ہے، تو لہٰذا یہ ایک عظیم سنت ہے، اس پر عمل کرنا چاہیے۔